پتا تھا کہ کل کیا حالات ہوں گے۔ تو پھر فرمایا جب عورتوں کے پاس آئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری ہمشیرہ کے پاس گئے اور جا کر آپ نے ان کو فرمایا یا اخیہ لا یذهبن حیمک الشیطان، اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل مجھے پتا ہے کہ کیا حالات ہوں گے، تیروں کی بارش ہوگی، جلتے ہوئے خیمے ہوں گے اور اتنے حالات کشیدہ ہوں گے، مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن اے میری بہن لا یذهبن حیمک الشیطان، تمہارے صبر کو کہیں شیطان لے کر نہ چلا جائے۔ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، نواسہ رسول پر تیروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے اور نیزوں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کبھی بھی ایسے کام نہ کرنا کہ جو ہماری نبی کی شریعت کے اندر نہیں ہے، جو ہمارے نانا کی شریعت میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ تیرے لیے، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، اور فرمایا کہ کل میرا جب لاشا تمہارے سامنے آئے گا یا کسی بھی شہید کا لاشا سامنے آئے گا، لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تنادی علی بالفعل۔ فرمایا کہ جب میرا سامنے میرا لاشا تڑپتا ہوا یا میرا لاشا تیروں سے چور اور زخموں سے بھرپور اگر تمہارے سامنے آئے تو فرمایا کہ لا یذهبن حیمک الشیطان، تمہارے شیطان کو کہیں، تمہارے صبر کو شیطان کھینچ کر نہ لے جائے۔ فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ میرے لاشے کو دیکھ کر کبھی بھی اپنا گریبان مت پھاڑنا۔ لا تشکی علی جیبا، نہ تو یہاں پر مقصود کسی کی مذمت ہے، صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں جو حکم دیا اور جو حسینی ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگرچہ کوئی بندہ کچھ بھی سمجھے، حضرت امام حسین نے خود اس راستے کو اپنا کر بتا دیا، حالات جتنے کشیدہ ہوں لیکن حق حق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں دب سکتا، حق کبھی نہیں دبے گا۔ تو فرمایا کہ لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا، فرمایا کہ کبھی بھی میرے لاشے کو دیکھ کر اپنا گریبان نہ پھاڑ لینا، اپنے چہرے پر تماچے نہ مارنا شروع کر دینا، ولا تنادی علی بالویل، اور میرے تڑپتے ہوئے لاشے کے سامنے آ کر ہائے ہائے نہ کرنا شروع کر دینا۔ فرمایا کہ ان لی ولکل مسلم ولکی برسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے لیے اور تیرے لیے اور اے میری بہن پورے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اے میری بہن، اے میری پیاری بہن، کل یہ نہ ہو کہ امت کہنا شروع کر دے کہ اگر جب حضور علیہ السلام کے اہل بیت پر مشکل وقت آیا تھا اگر وہ صبر کر لیتے تو ہم بھی صبر کر لیتے۔ فرمایا کہ یہاں پر ہم تو حضور علیہ السلام کی شریعت کا پریکٹیکل نمونہ بتانے آ رہے ہیں، ہم نے تو یہاں پر امت کو بتانا ہے کہ میرے نانے کا دین کیا کہتا ہے۔ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہلوا کر دوسروں کی بات چھوڑیں، اگرچہ نام حسین پر وہ نام حسین کو استعمال کر کے مشن حسینی سے غداری کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ان سنیوں کے لیے ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیازیں بھی دیتے ہیں، ان کے نام پر لنگر بھی پکاتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے ہیں۔ کبھی بھی جا کر ان کے باڑوں میں، ان کی مجلسوں میں اور ان کے ماتم کی جگہوں میں جا کر شوق پورا نہ کرنا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام بتاتا ہے لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تنادی علی بالویل۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ دکھ کس کا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی انہوں نے یہ راستہ اپنایا؟ کبھی بھی حضرت امام زین العابدین جو اس واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، کبھی بھی انہوں نے یہ راستہ نہیں اپنایا، کبھی بھی انہوں نے 10 محرم کو یہ راستہ نہیں اپنایا جو آج نام کے حسینی اپنا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین کا مشن جو حقیقی مشن ہے، جو حسینی ہونے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ کوئی بھی حسینی ہو تو وہ یزید والے کام کبھی نہیں کر سکتا۔ نام کا حسینی ہو تو حضرت امام حسین نے جس نماز میں اپنے سر کو قلم کروا دیا اور حسینی نام ہو، حضرت امام حسین کے کردار سے مخالفت ہو، حضرت امام حسین نے جس دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، جس نانا کے دین کی خاطر اور جس قرآن کی خاطر اور جس مقصد کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو آج اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا
وہ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی ہونے کے لیے ان ناجائز چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، ان سے نفرت ضروری ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، حالات کیا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین تو حضرت زینب کو فرمائے کہ اپنے چہرے پر تماچا تک نہ مارنا، اور میرا لاشا سامنے ہو تو ذرا برابر بھی ہائے ہائے نہ کرنا۔ تو آج حالات کیا ہیں، نام حسین کا ٹائٹل استعمال ہے لیکن حقیقی سنیت، حقیقی حسینیت نظر نہیں آ رہی۔ حقیقی حسینیت کیا ہے؟ حقیقی حسینیت یہ ہے کہ جب تم نے زندہ رہنا ہے تو حق کی بات کرنی ہے، اور حق کے راستے پر جو کچھ بھی آ جائے تو حضرت امام حسین کا پیغام بتا رہا ہے، فرمایا کہ عشت المندم، اگر حق کے راستے پر دین کی خاطر اگر میں قربان بھی ہو گیا تو مجھے ندامت نہیں ہوگی، زندہ رہا تو ندامت نہیں ہوگی، اور اگر میں شہید کر دیا گیا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اور تمہارے لیے اے بزدلو، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم زندہ تو رہو گے لیکن کبھی بھی حق کی بات نہیں کر سکو گے۔ لہذا حسینی ہونے کے لیے یقیناً حضرت امام حسین کے نام کی شبیلیں لگائیں، یقیناً ان کے نام کی دیگیں پکائیں، لیکن جو ان کا کردار تھا وہ بھی اپنائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کبھی نماز چھوڑی تھی؟ کبھی بھی کہیں بھی اپنی ہمشیروں کو یا ان کی بیٹیاں کہیں پہ پردہ گئی ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اگر حسینی نام ہو، اپنے آپ کو حسینی کہلوانا ہے اور اپنے آپ کو یقینی طور پر حضور علیہ السلام کا امتی کہلوانا ہے، تو یہ ہر وہ چیز جو دین کی مخالفت کرتی ہے، جو دین کی مخالفت کرتی ہے، غم تو وہ منائے جن کے فوت ہوئے ہوں، اور ویسے بھی 103 دن سے زیادہ جائز نہیں ہوتا۔ ہم یقیناً شہادت بیان کرتے ہیں، شہادت اس لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان نہیں کرتے کہ جو تگڑے جوان ہوں، نوجوان ہوں، وہ بھی جب محفل سے کھڑے ہوں تو وہ بھی بالکل ہائے ہائے لوٹے گئے پھوٹے گئے، یہ نہ ہو، بلکہ حسینی کردار کو جب سامنے بیان کیا جاتا ہے تو چاہے بوڑھا بھی ہو، چاہے اس کی ٹانگیں کانپتی ہوں چلتے ہوئے، لیکن جب حسینی کردار کو بیان کیا جائے تو وہ بھی ایک نوجوان کی طرح نظر آئے۔ تو حسینیت یہ ہے، یہ بلانا، یہ لوگوں کو دھمکانا، یہ حسینیت نہیں، یہ کبھی بھی حسینیت نہیں۔ یقیناً آپ تاریخ اٹھائیں، جو کچھ مرضی اٹھائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ ظلم و ستم، یہ بے پردگی، یہ شراب نوشی، یہ نماز کو چھوڑنا، یہ تو یزیدیوں کے کام ہیں، یہ یزیدیوں کے کام ہیں۔ حسینی ہونے کے لیے نبی علیہ السلام کے دین پر چلنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس پر نہیں چلیں گے تو کبھی بھی ہم اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ باقاعدہ اس پر اشعار ہیں حضرت مجدد، حضرت محدث کبیر، حضرت محدث لاہوری ڈاکٹر قبلہ اشرف آصف جلالی صاحب قدس سر العزیز نے یہ بیان فرمایا کہ شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا۔ فرمایا کہ جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے، جانیں تو وار دی تھی، نہ چھوٹا بچہ دیکھا نہ بڑا بچہ دیکھا، کسی کو نہ دیکھا۔ فرمایا کہ جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے، ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ آلام کربلا، تیروں کی بارش، بوچھار، جو کچھ مرضی ہوتا رہا، حضرت امام حسین کے منہ سے ایک مرتبہ بھی ہائے نہ نکلی۔ تو اس وجہ سے شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا یہ ہے حضور کے دین کو پھیلاؤ، حضور کے قرآن کو پھیلاؤ، اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کا اعلان کرو۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ گئے، اگرچہ تعداد تھوڑی تھی لیکن اس کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج بھی حسینیت کو ذکر کرتے ہوئے یا حسینیت کردار کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ذہن میں رکھنا چاہیے اور سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں منع کی ہیں ان سے ہم رک جائیں، اور جس چیز کا حکم دیا اس کو ہم اپنائیں، ورنہ ہم حسینی کبھی نہیں ہو سکتے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال